اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، درس فقہ کے سلسلے میں جو احکامات بیان کیے جا رہے تھے اس میں ہم قسم کھانے کے احکام کے موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اور اس بات کو تذکرہ کیا گیا کہ قسم جو ہے وہ کیسے کھائی جاتی ہے، اور اگر قسم کھانے کے بعد کوئی انسان قسم کو توڑ دیتا ہے تو پھر اس پر کیا کفارہ ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ قسم کھانے کے سلسلے میں کن کن شرائط کا خیال رکھنا لازمی ہے جس کے بغیر قسم آپ کی ویلڈ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ قسم کھانے والا بالغ ہو، عاقل ہو اور اپنے ارادے سے قسم کھائے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جس چیز کی قسم کھائی جائے اگر وہ کام کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو وہ واجب اور حرام کو کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر آپ قسم کھائے کہہ رہے کہ میں کام کروں گا تو وہ حرام و مکروہ نہیں ہو، اور اگر کسی کام کو ترک کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو وہ واجب اور مستحب نہ ہو۔ مباح کے سلسلے میں بات یہ ہوئی تھی کہ مباح جو کام ہے وہ اسی صورت پہ اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے کہ جب وہ ایسا کام ہو کہ جس کے اندر یا تو عقلاء بہتری جانتے ہو، یعنی عقلاء کہتے ہو کہ یہ کام ایسا ہے کہ جس کو ترک کرنا چاہیے اگر قسم کھا رہے، یا عقلاء کہتے ہیں کہ اس کام کو کرنا چاہیے اس سلسلے میں اس کی قسم کھا رہے، یا پھر شخص کی کوئی جو قسم کھانے والا اس کی اپنی کوئی مصلحت ہو، اپنی بہتری ہو، تو پھر ایسی چیز کی قسم کھائی جا سکتی۔ سمجھ میں آیا کہ اگر ایک ایسا کام ہے جس میں نہ کوئی مصلحت ہے اور نہ ہی عقلاء اس کے اندر کوئی بہتری جانتے ہیں تو پھر ایسی چیز کی قسم ویلڈ نہیں ہوگی۔ تیسری بات کہ جہاں جا کر ہماری گفتگو ایک حد تک رکی تھی وہ یہ کہ قسم جب کھائی جائے تو وہ اللہ کے مخصوص نام کے ذریعے سے قسم کھائی جائے، جو پروردگار عالم کا اسم جلالی ہے اللہ، لفظ اللہ کے ساتھ قسم کھائی جائے تو قسم محقق ہوگی۔ ہاں البتہ وہ نام اللہ کے کہ جو اللہ کے نام مختلف لغات میں مختلف لینگویجز میں پیرالل یوز کیے جاتے ہیں، جیسے انگلش کے اندر لفظ گاڈ بولا جائے یا فرض کریں کہ فارسی میں لفظ خدا بولا جائے، تو اگر ڈفرینٹ لینگویج کے اندر سیم پروردگار عالم کے لیے کوئی نام استعمال ہوتا ہو تو پھر اس نام کے ساتھ بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، یعنی بس شرط یہ کہ پھر وہ خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہ ہو، یعنی یہ لفظ کہنے سے جو دوسری زبان میں ہے سوائے خدا کی کسی اور کا تصور نہ آتا ہو، یا پھر اللہ کی ایسی کوئی صفات ہو۔ جو بات یہ تھی کہ اگر اللہ کا نام نہیں تو اگر اللہ کی صفات کے ساتھ قسم کھائی جائے تو پھر ایسی صفت ہونی چاہیے جو صرف پروردگار عالم کے لیے خاص ہو، غیر خدا کے لیے اس صفت کو استعمال نہ کیا جاتا ہو۔ مثلا اگر کہے کہ میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یا میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جو مخلوقات میں سے ہر ایک کی روح کو سلب کرتا ہے یا انہیں زندگی عطا کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ قسم اوکے ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسے ناموں سے قسم کھائے جو خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر خدا کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے لفظ رب عربی زبان میں والدین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خود قرآن مجید کے اندر کما رب بیانی صغیرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جناب ابراہیم کے چچا آزر کے لیے استعمال ہوا ہے یہ لفظ، اور عرب کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں پہ بہت سارے الفاظ ہیں کہ جو ایسے کامن ہے کہ جو انسان خدا کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور غیر خدا کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ان لفظوں کے ساتھ قسم درست نہیں ہوگی۔ دیکھیں مسئلہ نمبر 2634، قسم کھانے والا اللہ کے ناموں میں سے کسی ایسے نام کی قسم کھائے جو اس ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہ ہو، مثلا خدا اور اللہ، یا اللہ کی ایسی صفات یا ایسے افعال کہ جو صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہو، مثلا یہ کہے کہ اس ذات کی قسم جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اگر ایسے ناموں کی قسم کھائے جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی استعمال ہو، یا اللہ کے لیے اتنی کثرت سے استعمال ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی وہ نام لے تو خدا کی ذات ہی انسان کے دماغ میں سب سے پہلے آتی ہے، تب بھی اس کی قسم درست ہو جائے گی۔ مثلا خالق، عربی زبان میں خالق جو ہے وہ فرض کریں کہ عام معنی میں موجب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو ایجاد کرنے والا ہے۔ رازق اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب مطلق رازق و مطلق خالق کی بات کی جائے، کوئی قرینہ نہ ہو، تو پہلا تبادل پروردگار عالم کا نام ہوتا ہے۔ جو پہلی چیز انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ خدا کا تصور آتا ہے، تو پھر ایسی صفت کے ساتھ بھی خدا کی قسم یعنی جو القسم ہے وہ محقق ہو جائے گی۔ بلکہ آئے سستانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسے نام کی قسم کھائی جائے
کہ جب اس نام کو قسم کھانے کے مقام میں استعمال کیا جائے، یعنی اسپیشلی قسم کھانے کے لیے جب بولا جاتا ہے تو ذات حق کے علاوہ کسی اور کا تصور نہیں آتا۔ ویسے تو استعمال آتا ہے سمیع، سننے والا، بصیر، دیکھنے والا، لیکن عام حالات کے اندر بھی عام آدمیوں کے لیے بھی سمیع و بصیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن جب خاص قسم کے مورد میں سمیع اور بصیر کا لفظ استعمال کیا جائے تو عربوں کے اعتبار سے یہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی طرف توجہ دلاتا ہے، تو بھی ان کے لیے قسم، یعنی اس ورڈ سے ان اللہ کی صفات کے ساتھ قسم کھائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں، مثلا کریم ہے، مثلا جو ہے وہ علیم ہے، تو یہ نام اگر قسم کے مورد میں بھی کھائی جائے تو غیر مثال کے طور پر خدا کے علاوہ کسی معاشرے کے افراد کی طرف بھی توجہ جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان صفات سے قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایسا، یعنی یا تو اللہ کا خود نام ہو یا ایسی صفتوں کے جس کے کہنے سے پروردگار عالم کا تبادر اور پروردگار عالم کی ذات ذہن میں آتی ہو۔ نمبر 4، قسم کھانے والا جب قسم کے الفاظ زبان پہ لائے گا صرف سوچ سے، صرف خیال سے، صرف تصور سے، یا انسان ایسی کیفیت بنا لے اور کہے کہ میں قسم جو ہے وہ میں نے کھائی بھی ہے، یہ نہیں چلے گا۔ الفاظ میں باقاعدہ وہ ادا کرے۔ ہاں اگر وہ گونگا ہے تو پھر ایسے اشارے کرے کہ جو ان الفاظ کی طرف دلالت کرتا ہو۔ جو مثلا ایسے افراد کے جو گونگے ہوتے ہیں وہ اپنے خاص اشارے رکھتے ہیں، ان کی اپنی زبان ہوتی ہے کہ جس سے وہی چیزیں تصور میں آتی کہ جس کا وہ اشارہ کیا کرتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو بات کرنے پہ قادر نہ ہو، اگر قسم کو لکھے تو پھر اس کی لکھی ہوئی عبارت بھی قسم جو ہے وہ محقق کر دیتی ہے اور اس سے بھی قسم ویلڈ ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر ایک شخص بولنے پہ قادر نہیں ہو اور وہ کسی چیز کی قسم اپنے دل میں ارادہ کرتا ہے جبکہ قدرت اس کے پاس نہیں ہے اور وہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے دل کا ارادہ بھی کافی ہو جائے گا۔ ایک اور چیز انہوں نے کہی کہ اگر ایک شخص قدرت رکھتا ہے بولنے کی لیکن وہ بولے نہیں، لکھے خالی، ایک بار تو تصور یہ آتا ہے کہ انسان بول نہیں سکتا ہے، جیسے گونگا آدمی لکھے گا تو ویلڈ ہے، لیکن بولنے والا آدمی اگر لکھے تو بھی کیا اس کی لکھائی یا اس کی تحریر قسم کو بنا دے گی اور اس پر قسم کو فالو کرنا یا قسم کی پابندی کرنا لازمی ہوگا؟ تو اگر سستانی فرماتے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر کوئی شخص لکھ کر بھی قسم کھاتا ہے تو بھی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ پانچویں اور آخری شرط جس کے ساتھ قسم کھانے کی جو شرائط ہے وہ مکمل ہو جائے گی کہ قسم کھانے والے کے لیے جس چیز کی وہ قسم کھا رہا ہے اس پر عمل کرنا بھی ممکن ہو۔ اب وہ ایسی چیز کی قسم کھا رہا ہے جو بظاہر پاسبل ہی نہیں، مثلا میں ستاروں کو لے کر آ جاؤں گا یا چاند کو مثال کے طور پر 2 ٹکڑے کر دوں گا، یہ عام آدمی کے لیے پاسبل نہیں، تو ایسی صورت کے اندر ایسی قسم کھانا کہ جو ان ویلڈ ہے، ایک آدمی غریب ہے، وہ حج پر جا ہی نہیں سکتا اور وہ حج پر جانے کی قسم کھاتا ہے، تو اس وقت کے سرکمٹینسز کے اعتبار سے اگر اس کی قسم پوری بھی ہو جاتی ہے، یعنی جس شرط کے اوپر اس نے قسم کھائی کہ نوکری ملے گی تو حج کرنے جاؤں گا، تو حج جو ہے وہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ قسم کھانے والے کے لیے قسم پر عمل کرنا ممکن ہو، اگر قسم کھاتے وقت اس کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو لیکن بعد میں ممکن ہو جائے تب بھی کافی ہو جائے گا۔ یعنی اگر فرض کریں کہ نوکری مل گئی اور ساتھ میں اس کے پاس وراثت بھی آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ آغاز کر سکتا ہے تو پھر وہ قسم ویلڈ ہو جائے گی۔ اگر قسم کھاتے وقت ممکن ہو بعد میں ناممکن ہو جائے، یعنی جس وقت اس کا کام ہو گیا، اس کی استطاعت ختم ہو گئی تھی حج کے لیے، اب کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ایسی صورت کے اندر وہ عاجز کہلائے گا اور اس کی قسم کالعدم ہو جائے گی، اب قسم جو ہے وہ پورا کرنا ضروری نہیں رہے گا۔ اگر قسم پر عمل کرنے سے اسے اتنی مشقت اٹھانا پڑتی ہے جو عام حالات میں برداشت سے باہر، مثلا وہ قسم کھائے مثال کے طور پہ کہ میں جو ہے وہ پیدل چل کے حیدرآباد کے اندر جو ہے فرض کرے کہ قدم گاہ کی زیارت کروں گا، اب جو ہے وہ یہ عام حالات کے اندر اتنا چلنا انسان کے لیے پاسبل نہیں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جو ہے وہ، یا فرض کرے کہ نجف سے لے کے کربلا پیدل چلوں گا، عام حالات میں پاسبل ہے، اس کی طبیعت ایسی ہے یا اس کی کمر میں یا اس کے مثال کے طور پر جو بیماری ایسی جس میں وہ اتنا نہیں چل سکتا، تو اگرچہ کہ امکان میں سے ہے لیکن امکان کے باوجود مشقت شدید ہے تو پھر یہ قسم اس کے لیے کالعدم ہو جائے گی، یعنی اس کے لیے قسم ویلڈ نہیں رہے گی۔ اگر یہ اس کی عاجزی یا اس کی یہ مشقت جو ہے اس کے اختیار سے ہو یا بغیر اختیار کے ہو، اگر تاخیر کے وقت کے اعتبار سے اس کا کوئی عذر نہ ہو تو اس نے گناہ کیا ہے، اس پر کفارہ واجب ہے۔ مثلا اگر میں چل سکتا تھا
لیکن میں نے وہ پیسے کہیں اور خرچ کر دیے. اب یہ میرا اپنا عمل ہے، میں اس پیسے کو روک سکتا تھا، اپنی قسم کو پوری کرتا، جبکہ وہ قسم مجھ پہ عمل کرنا واجب ہو چکی تھی. اب میں گنہگار ہوں. مثلا وہ حج کی رقم تھی، اس نے کہیں اور خرچ کر دی، جبکہ اس کے پاس یہ رقم آ چکی تھی اور جو ہے وہ اس کی استطاعت بھی موجود تھی، لیکن اس نے یہ رقم، ہاں اگر وہ تاخیر کرتا ہے، جبکہ مطلق کے اعتبار سے اس نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ میں کب عمل کروں گا، تو اگر تاخیر مثال کے طور پہ اس نے کی ہے اور اس کا جو ہے وہ اس کا عذر بن گیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ پھر جو ہے وہ گنہگار نہیں ہے اور کفارہ نہیں ہے، لیکن ورنہ اس کے اوپر گنہگار بھی ہوگا اور کفارہ بھی واجب ہوگا. اسی کے ساتھ ہماری گفتگو آج کی حد تک ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی گفتگو میں مزید قسم سے متعلق احکامات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. وعلینا الا البلاغ.